جب ایسے کردار اور ایسے تکالیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پراکسی بولا جائے. الزام لگایا ہے مجھ پہ پراکسی. کیوں نہ بولا جائے؟ پراکسی کر کے انڈین اخبار میری ہیڈ لائنز لگاتے ہیں. اور جو پراکسی نہیں ہوتے ان کو 100 دفعہ پراکسی بولا جائے، ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی. میں پراکسی کہلا رہا ہوں. پراکسی کو پراکسی بولیں گے. ڈیفیم کیا میری انٹیگریٹی کو. انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا، یہ تو فوجی تھے. تب بھی سلوٹ، آج بھی سلوٹ. اگر آپ کی غیرت اور عزت مسئلہ ہے گا سر، ہم آدھی رات بھی میں آج کے دن اس پہلے اجلاس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کا اجلاس کاغذات میں تو باتیں اور تھی کل سے، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو، ججز کو، میرے خیال میں جواب کلامی میں کہوں گا کہ جواب کلامی کرے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں آج ایک دفعہ پھر یہ عزیز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے. جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو، اس کی بات تو نہیں ہوئی. بات ہوتی ہے فارم 47 فارم 47، اور یہ ہم سن رہے ہیں جب سے الیکشن ہوا ہے جی فارم 47 فارم 47. ہمیں بھی موقع مل گیا، ہم نے کہا کہ کیوں نہ 47 سے لے کے 47 تک بات ہو جائے. مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے 47 میں. ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے. میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو، میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں، اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں نعرے سے گزروں گا. نیشنل اسمبلی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلایا گیا تھا اور جناب خان عبدالولی خان مرحوم گاڑی کی ڈگی کتابوں سے بھر کے لائے تھے، اس لیے لائے تھے کہ آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا، کہ پاکستان آزاد ہوا تھا. جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے، آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں. ایمان کی بات کریں سب لوگ، یہ جناب پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنی قدر کرتے ہیں. کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں ان کی کہ نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی ہے. یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جناح صاحب نے رول آف لا کی بات کی. جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں. یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی. اور ان باتوں کے نتیجے میں آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لندن جا کے علاج کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں علاج ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاج ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. لیکن وہ ہمارے بانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا. اس ملک کا پہلا پولیٹیکل قیدی جو ایک سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا، کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں تھا؟ آج تک آپ یہ ملک، یہ وطن، یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسی قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. اس پاکستان میں رول آف دا لا، عوام کے اختیار، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں جو آج کے بینیفیشری نہیں ہیں اور ان کو جو گلا ہے، یہ آواز جب محترمہ فاطمہ جناح نے اٹھایا تو وہ بھی غدار نکلی. انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا، یہ تو فوجی تھے. تب بھی سلوٹ، آج بھی سلوٹ، ان کو تو تنخواہ اس کی مل رہی ہے. انگریز کو تو نکالا قوم نے. اور آج جس مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسی مینڈیٹ کی خاطر جب ہمیں یہ شوق چس کہ نہیں بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم نے بنگال کے مینڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آتے ملک کو، اگر آج بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے. یہی وجہ ہے
کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے. جس طرح آج آپ پختون کو، بلوچ کو، سرائکی کو، مہاجر کو، سندھی کو، بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو، کشمیری کو، گلگتی کو، جو جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کا ملک دو لخت ہو گیا. جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی، وہ تکلیف کہیں اور ہو جاتی ہے، وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے. تو پھر جب ایسے کردار اور ایسے تکالیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پراکسی بولا جائے گا. کیوں نہ بولا جائے؟ اور جو پراکسی نہیں ہوتے میڈم، ان کو 100 دفعہ پراکسی بولا جائے ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی. ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی. لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف. کامنٹ کرتے ہیں، اپنا بائس دکھاتے ہیں. ایز اے جج قانونی طور پہ کوئی بھی جج کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. الزام لگایا ہے مجھ پہ پراکسی. ہاؤ ڈیئر a judge can question my integrity without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. اس کے بعد میڈم مجھے پراکسی کر کے انڈین اخبار میری ہیڈ لائنز لگاتے ہیں، انٹرنیشنل اخبار میری ہیڈ لائنز لگا دیتے ہیں. میں پراکسی کہلا رہا ہوں. ڈیفیم کیا گیا پاکستان کو جج اطہر منیران نے، ڈیفیم کیا میری انٹیگریٹی کو، کوشچن کیا میری انٹیگریٹی کو. ایویڈنس تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا. یہ تو بالکل صحیح کہا جی احمد ولی خان نے کہ پراکسی کو پراکسی نہ بولا جائے تو کیا بولا جائے. پراکسی کی تکلیف اسی کو ہوگی جب پراکسی کہا جائے گا جو پراکسی ہوگا. اور وہ جو برملا کہہ رہا ہے فیصل واڈا کہ میں جو ہے نا ان کے ساتھ ہوں، وہ میری پارٹی ہے، کہ وہ جناب ان کی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے اور سینٹ میں بھی منتخب ہو گئے، تو وہ کون ہے؟ پراکسی نہیں ہے. اور پھر یہ نام لے کے کہ فیصل واڈا از پراکسی، یہ تو کہا ہی نہیں کسی عدالت نے کہ تمہیں تکلیف ہونے لگی. تم پراکسی نہیں ہو تو ایسا کام کر کے دکھاؤ جس سے نظر آئے کہ پراکسی نہیں ہو. اب وہ جیسے انہوں نے مثال دی اپنی کہ غدار ابن غدار کہو بھئی 100 مرتبہ غدار کہو، اگر میں غدار نہیں ہوں تو مجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ بات تو بہت کی، لیکن یہ حامد میر کے پروگرام میں احمد نے بتایا کہ یہ سینٹ میں پہنچے کیسے. یہ سینٹ میں جو ہے انہوں نے نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے اور بھٹو صاحب کے نواسے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب نے ان کو یہ گارنٹی دلائی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو سینٹ میں لے کے جائیں گے. یہ ان کی مہربانی سے آئے ہیں یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیا کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے. کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنک تو وہیں پہ ہوتا ہے. وہ پراکسی تو وہ بھی ان کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ اگر فیصل واڈے کی کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، اس کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا، تو وہ بن گیا آ کے سینیٹر، اور پھر وہ جو اس کو تکلیف ہونے لگی پراکسی ہونے پہ وہ ججوں پہ بولنے لگا. وہ سینٹ میں کا اجلاس اسپیشلی اس لیے بلایا گیا کہ ججوں کی جو ہے جواب دینا ہے ان کو، اس کے پاس وہ اس میں وہ ڈیزالو کر دیا گیا، اجلاس بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو یہاں بات کھل کے کرنے کی کتنی بڑی اجازت دے گی احمد ولی خان کو کہ وہ دل کھول کے بولا.